أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. واجب الاحترام بزرگوں، میری ماؤں، میری بہنوں، یوتھ، اسٹوڈنٹس، گرلز، بوائز، لیبر ڈویژن، شعبہ خواتین اور جو اہل ہیں ان سے خصوصاً جو اوورسیز میں رہتے ہیں مختلف ممالک میں، ان سے ایک مرتبہ پھر مخاطب ہوں. السلام علیکم. اس طریقے ساتھیوں، آج 25 مئی 2017 شروع ہو چکی ہے. لندن وقت کے مطابق رات کے 12:40 ہوئے ہیں لندن وقت کے مطابق. معزز خواتین و حضرات اور تحریکی ساتھیوں، ماؤں، بہنوں، میں ایک مرتبہ پھر ایک فریاد دوبارہ آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں. میں جانتا ہوں کہ پاکستان میں ساتھیوں کو جو پی ایس پی ٹولے یا پی آئی بی میں نہیں جا رہے ہیں، انہیں نوکریوں سے نکالا جا رہا ہے، ان کی تنخواہیں بند کی جا رہی ہیں، ان کے دور دراز ٹرانسفرز کیے جا رہے ہیں. جیسا میں نے گزشتہ میسج میں کہا، احمد علی بیگ، فاروق بھائی، اورنگی کے یو سی چیئرمین اور اے پی ایم سو کے ذمہ دار احمد علی بیگ، اور 2 دن پہلے عدیل بھائی اے پی ایم سو کے، انہیں لاپتہ کر دیا گیا ہے. یہ تو وہ واقعات ہیں جو حالیہ دنوں میں ہوئے ہیں، لیکن 19 جون 1992 سے لے کر 2013 تک اور 2013 سے 2017 تک پاکستان کی فوج، رینجرز، پولیس اور پولیس کے بھی بہت سے محکمے ہیں، اسی طریقے سے ایجنسیاں ہیں، ایف آئی اے ہے، آئی بی ہے، سی ٹی ڈی ہے، اور نہ جانے کتنی ایجنسیاں ہیں ملک میں. وہ نہ تو سرحدوں پر توجہ دے رہی ہیں ملک کی، نہ وہ جرائم پیشہ افراد کے اوپر توجہ دے رہی ہیں. ان کا کام تمام ایجنسیوں کا ایک ہی بنا دیا گیا ہے کہ اب مہاجروں کو جن کے والدین نے 20 لاکھ جانوں کا نذرانہ پیش کر کے پاکستان بنایا تھا، انہیں 70 سال گزر جانے کے باوجود نہ شناخت دی گئی، نہ سن آف دی سوائل اور سنس آف دا سوائل قرار دیا گیا.
اس طریقے کے ساتھیوں، آپ لوگ ہو سکتا ہے کہ میری باتوں سے ناراض ہوں. جہاں اتنے لوگ ناراض ہوئے ہیں، آپ لوگ بھی ناراض ہو جائیں، لیکن میرے دل میں کیا ہے وہ تو اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے، بخوبی جانتا ہے. اچھا ہے تو جانتا ہے، برا ہے تو جانتا ہے. میں ہر کسی سے ہر چیز چھپا سکتا ہوں، مگر اللہ تعالی سے نہیں چھپا سکتا. میری ماں بہنوں، تحریکی ساتھیوں، اس وقت سینکڑوں ساتھی ایسے ہیں جو لاپتہ ہیں، جن کے گھر والے جب بھی دروازے پر دستک ہوتی ہے ان کا دل دھڑ 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 کرنے لگتا ہے. اس کی دو وجوہات ہیں. یا اللہ کوئی ایسی خبر لے کے نہ آئے کہ میرے لاپتہ ساتھی، بیٹے، بھائی، بچے کی موت کی کوئی خبر لایا ہو کہ اس کی لاش فلاں جگہ سے ملی ہے. دوسرے، کسی کے جدا ہونے اور کسی کے ملنے سے بھی دل کی رفتار تیز ہو جاتی ہے کہ کوئی خبر لایا ہو شاید کہ بھائی مل گیا ہے، بیٹا مل گیا ہے، اس کا پتہ لگ گیا ہے. تو ان کا تو ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک لمحہ جس کرب میں گزر رہا ہے. گھائل کی گھٹ گھائل جانے اور نہ جانے کوئی، جس کے زخم لگتا ہے وہ زخم کی تکلیف کو خوب سمجھتا ہے. دوسرا آدمی اظہار افسوس کرتا ہے اس زخم کو دیکھ کر یا بیماری کو دیکھ کر، لیکن بیماری کی تکلیف کو جسے تکلیف ہوتی ہے، زخم جس کے لگتا ہے وہی جانتا ہے. میرے ساتھیوں، کم و بیش 1,00,000 سے زائد 19 جون 1992 اس سے پہلے حالات کی نزاکت دیکھتے ہوئے اور 19 جون 1992 کے بعد جسے جہاں جگہ ملی وہ وہاں چلا گیا، جلا وطن ہوا. یعنی میں کس کس ملک کا نام لوں، آپ سمجھ لیجئے کہ جہاں جہاں سے ملک کی سرحدیں ختم ہوتی ہیں وہاں سے جو ملک قریب سے قریب تھا وہاں، اس سے دور تھے وہاں، اور جو بہت دور دراز علاقے تھے وہاں. لوگوں نے ہجرت کی، جلا وطن ہوئے. 1992 سے لے کر 1993، 1993 سے لے کر 2003 اور 2003 سے لے کے 2013
34 سال تقریباً 33 سال. جب آپ جس ایج میں جلا وطن ہوئے تھے اور جب ہوئے تھے اور جتنے سال سے آپ باہر ہیں اتنے سال اپنی آج کی موجودہ عمر سے وہ سال کم کر لیں تو آپ کو پتہ اصل عمر کا پتہ لگ جائے گا کہ آپ کس عمر میں ہجرت کر کے دوسرے ملک میں گئے جلا وطنی اختیار کرنے کے لیے. کوئی قانونی، کوئی غیر قانونی یا مختلف ایپلیکیشن داخل کر کے اسائلم کی اپنے نیشنلٹی ملنے کا انتظار کر رہے ہیں یا ریزیڈنسی ملنے کا انتظار کر رہے ہیں. دونوں صورتوں میں چاہے وہ ریگولر نوکری کر رہے ہوں، باقاعدہ، یا آڈس جابس کر رہے ہوں، چھپ چھپا کے نوکری کر رہے ہوں، اسی میں انہوں نے گھر والوں کی بھی دیکھ بھال کی، پیسے بچا کر کچھ نہ کچھ پاکستان زیادہ نہیں تو $50 ہی صحیح وہ بھیجے. اور اگر جنہوں نے نہیں بھیجے اور جن جن لوگوں نے شادیاں کر لی ہیں اللہ انہیں سلامت رکھے، ان کی اولاد کو سلامت رکھے، جن کی اولادیں ہو گئی ہیں. ساتھیوں، ذرا سی باتیں سخت ہوں گی لیکن آپ برا مت بنائیے گا. اس سے پہلے کہ میں اس بات پہ آؤں کہ آپ برا مت بنائیے گا، ایک تو وہ ہیں جو لاپتہ ہو گئے، ایک وہ ہیں جو شہید ہو گئے، ہمیشہ کے لیے ان کے بچے اگر وہ شادی شدہ تھے تو یتیم ہو گئے، اگر غیر شادی شدہ تھے تو گھر بار بے سہارا ہو گیا، والدین بے سہارا ہو گئے. جو جیلوں میں اسیر ہیں اور وہ گھر کے واحد کفیل یعنی کمانے والے تھے، بریڈ ونرز تھے، اب ان کی گرفتاری کے بعد ان کے ہاں کوئی کمانے والا نہیں، ان کے ہاں فاقے، لاپتہ ساتھیوں کے گھر فاقے اور شہیدوں کے یتیم بچے. بچوں کو کچھ معلوم نہیں ہوتا ہے، بیچاروں کو، معصوم بچوں کو. وہ تو دیکھتے ہیں رمضان آ رہے ہیں، محلے میں بات ہوتی ہے بچوں سے دوسرے، وہ بتاتے ہیں
آج تو ہمارے ابو کھجلا لے کر آئیں گے، آج تو ہمارے ابو تھیلیاں لے کر آئیں گے۔ یتیموں کے بچے گھر آ کے کہتے ہیں مما آج تو ان لوگوں کے ہاں سحری کے لیے پھینیاں اور کھجلے ان کے والد لائیں گے، مما آپ کب لاؤ گی؟ اب مما کیا جواب دے؟ مما کیا جواب دے؟ بیٹا فکر نہیں کرو، انشاءاللہ تمہارے ابو باہر گئے ہوئے ہیں، جیسے ہی آئیں گے پھر انشاءاللہ تھیلی کھجلا لائیں گے۔ جو ذرا سے بڑے بچے تھوڑا سا شعور رکھنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر ابو باہر گئے ہوئے ہیں ملازمت کے لیے تو وہاں سے پیسے کیوں نہیں بھیجتے؟ پھر ماں انہیں چھوٹی تسلیاں دے کر خاموش کرتی ہے۔ جو کچھ 4 آنے 8 آنے اگر گھر میں ہوتے ہیں اس کی سوئیاں لا کے کہتی ہے بیٹا آج سوئیاں کھا لینا۔ اسی طرح روزے کھلنے کا وقت ہوتا ہے، سب کے دسترخوان سجتے ہیں۔ لیکن ان کی ماں کے پاس کھجور خریدنے کے پیسے تک نہیں ہوتے۔ ساتھیوں، میں نے پہلے کہا تھا میں آپ سے سب بات کروں گا، اب آ جائیے۔ آپ محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، 18 16 10 گھنٹے کام کرتے ہیں، مجھے معلوم ہے، لیکن آپ قسمیاں اور حلفیہ بتائیے کہ جب آپ کے بچے ضد کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، ابو میں فلاں کھلونا خریدوں گا، فلاں چیز خریدوں گا، ابو فلاں کے ہاں تو کمپیوٹر، بچوں کے جو کھیلنے کے کمپیوٹر ہوتے ہیں جس میں میوزک وغیرہ بجتی ہے خالی، ان کے ابو نے امی نے لا کے دیا، آپ سے ہم کب سے ضد کر رہے ہیں آپ لا کے نہیں دیتے، تو آپ بالآخر ان کو خرید کے لا کے دیتے ہیں نہیں دیتے؟ ملازمت سے واپسی کے بعد کبھی کبھار آپ کوئی کینڈی لے لیتے ہیں، کینڈی کا پیکٹ، کوئی اور کھانے پینے کی چیز لے لیتے ہیں بچوں کے لیے، کوئی چیز فری نہیں آتی ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے بچے آج کل کے کیسے ہیں، وہ دوسروں کو برانڈ نیمز کے کپڑے پہنے دیکھتے ہیں، جوتے پہنے دیکھتے ہیں، تو فرمائش کرتے ہیں کہ ہم بھی یہ۔ تو آپ
کر بھی اپنے بچوں کی خواہش پوری کرتے ہیں. میرے ساتھیوں، $1 کیا حیثیت رکھتا ہے غریب سے غریب مزدوری کرنے والے کے لیے بھی. اگر وہ صرف $1 کل نفس ذائقۃ الموت، ہر کسی کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اللہ آپ کو سب کو اپنے بچوں پر آپ کا سایہ سلامت رکھے. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ $1 ایک گلک جس کو ہم کہتے تھے، تو منی باکس پیسے جمع کرنے کے بچوں کے لیے بازار میں ملتے ہیں. آپ کوئی بھی چیز لائیں جسے آپ کھول نہ سکیں. کیوں کہ جب ضرورت ہوگی آپ فوراً کھول کے نکال لیں گے پیسے. لیکن اگر $1 آپ اس میں روز ڈالیں تو مہینے کے $30 بنیں گے. اب 4 ساتھی اگر یہ کر رہے ہیں، اوورسیز کے، جرمنی میں ہیں، کینیڈا میں ہیں، امریکہ میں ہیں، امریکہ کی 50 ریاستوں میں ہیں، ساؤتھ افریقہ میں ہیں، آسٹریلیا میں ہیں، جاپان میں ہیں، ویانا میں ہیں، آسٹریا میں ہیں، بیلجیم میں ہیں، سوئٹزرلینڈ میں ہیں، ہالینڈ میں ہیں، اسکینڈینیوین کنٹریز میں ہیں، ناروے میں ہیں. $1 نکال کے اگر رکھے تو $30 ہوتے ہیں. 4 ساتھی مل کے اگر جمع کریں تو 3 چوک 12، $120 آپ کے بن جائیں گے. آپ قانونی طور پر اتنی پیسہ بھیجنے کے قانونی ذرائع موجود ہیں جو باقاعدہ ٹیکس بھی آپ سے کاٹتے ہیں، اور وہ آپ کے گھر پیسے بھیج دیتے ہیں. اسی طرح اگر 120 آپ 4 آدمی مل کے کسی شہید کے گھر بھیج دیں. اب آپ کہیں گے کہ آپ شہیدوں کی، یہ 1000 دفعہ ہو چکا ہے کہ شہیدوں کی لسٹ ہمیں دے دیں. یعنی آپ چاہتے ہیں پکا پکایا کھانا آپ کی میز پر کوئی لا کے رکھ دے. آپ چاہتے ہیں کہ نوالا توڑ کر بھی کوئی آپ کے منہ میں ڈالے. تو پھر آپ ملازمت، محنت، مزدوری، مشقت کرنا بھی چھوڑ دینا. پھر کیا آپ کے رشتہ دار کراچی میں، حیدرآباد میں، سندھ کے شہری علاقوں میں نہیں رہتے؟ کیا آپ وہاں ساتھیوں سے معلوم نہیں کر سکتے؟ میں آپ سے کیا مانگ رہا ہوں؟
آپ اپنا گھر بیچ دیں، آپ اپنی کار بیچ دیں؟ جی نہیں. شرم آتی ہے مجھے. اگر میرے پاس کوئی اور کام نہیں ہوتا تحریک کا تو چاہے مجھے کتنی دفعہ گرفتار کیا جاتا، میں ٹرین اسٹیشنوں کے نیچے چادر بچھا کے بھیک مانگنا شروع کر دیتا. ساتھیوں، کتنی مشکلات آپ ہمارے لیے کھڑی کرتے ہیں کہ آپ نام بھیجئے، پتہ بھیجئے، کچھ خود بھی کر لیجئے. میرے اوپر 10,000 نہیں لاکھوں کام ہیں. جو مہاجر قوم کے غدار ایم این اے، ایم پی اے، سینیٹرز میرے نام پر، بنایا تو اللہ نے ہے، وسیلہ مجھے بنایا، میرے نام پر بنے، وہ اپنی بیٹیوں کی سالگرہیں دعوتیں بڑے بڑے ہوٹلوں میں کھانے کھا رہے ہیں، پارٹیاں کر رہے ہیں. چلو اگر آپ مدد نہیں کر سکتے تو جن کی نوکریاں ملازمتیں لگی ہیں وہ آپ کے ساتھ نہیں آتے تو آپ ان کو نوکریوں سے بے دخل کرا کے ان کے بچوں کو بھوکا کر رہے ہیں. اتنے بے غیرت یہ غدار مہاجروں کے ہو گئے ہیں کہ انہیں شرم نام کی کوئی پرواہ نہیں، کوئی لحاظ نہیں، کوئی ان کے اندر احساس نہیں. میں ساتھیوں، حیدرآباد میں ابھی ریلی نکلی، وہاں نعرے لگے، اور جگہوں پہ لگتے ہیں، کراچی میں لگتے ہیں، اور کیونکہ غدار عرش سے فرش سے عرش تک پہنچے، بلیک پروف گاڑیاں آ گئی، ڈرائیورز آ گئے، بڑے بڑے بنگلے آ گئے، برانڈ نیم کی شرٹ سے کم یہ شرٹ نہیں پہنتے، ٹراؤزر نہیں پہنتے، جس کو ہمارے ہاں پتلونے کہا جاتا ہے، وہ نہیں پہنتے، اپنی بے عزتی سمجھتے ہیں. یہ پہلے بھی شہید 90 پہ 12 بجے لواحقین ان کے 12 بجے رات کے 12 بجے کے بعد تک بیٹھے رہتے تھے. یہ ان کو پانی کے ایک گلاس تک کا نہیں پوچھتے تھے. اور آج جب یہ وقت لایا ہے خدا امتحان کا ایک اور مرحلے میں ہم کو ڈالا ہے، تو اب میرے میسیجز کے جواب میں جو میسیجز ماؤں بہنوں بیٹیوں کے ساتھیوں کے بزرگوں کے میسیج آتے ہیں، جو بزرگوں کے میسیجز آتے ہیں، بہت سی باتیں اور ان کے ذریعے علم میں آ رہی ہیں، اور یہ بھی علم میں آ رہا ہے کہ یہ ایم این ایز، ایم پی ایز، کونسلرز، بعض چیئرمین یہ دھمکیاں بھی دیتے ہیں. یہ ان
انتہائی جانور قسم کے، شیطان قسم کے لوگ ہیں، ان کے خون میں کوئی خرابی ہے۔ جس طرح یہ نوکریوں سے نکلوا رہے ہیں لوگوں کو، ان کی مخبریاں کر کے ان کو گرفتار کروا رہے ہیں، شہید کروا رہے ہیں، یہ ایم این ایز، ایم پی ایز، کونسلرز اور ٹاؤن ناظمین، آپ جو دھمکیاں دے رہے ہیں، ایک نہیں، جب 10 جگہ سے ایک ہی نام آتا ہے وہ ریکارڈ میں چلا جاتا ہے۔ آپ سب کے نام ریکارڈ پر ہیں۔ اللہ نے مجھے اتنی زندگی دی، تو حلف قرآن سے بے وفائی کرنے والے، اس کا حساب تو اللہ خود لے گا۔ لیکن تم نے مہاجروں پر یہ فوج، رینجرز، پولیس کے مظالم سے زیادہ گھناؤنا جو کردار تم ادا کر رہے ہو، دھمکیاں دے رہے ہو، گرفتاریاں کروا رہے ہو، تمہارے بھی ہمارے پاس نام ہے۔ یہ تمہاری ایم این اے شپ، سینیٹر شپ اور ایم پی اے شپ ہمیشہ نہیں رہے گی، ہمیشہ نہیں رہے گی، اور تمہارے ایک ایک دھمکی، ظلم، جبر، دھوس، دھاندلی، غنڈہ گردی، بدماشی کا حساب اللہ نے زندگی دی تو قانون کے مطابق خدا کی قسم چوک پر لیا جائے گا۔ صرف اس لیے نہیں کہ بدلہ لینا ہے، نہیں، بدلہ نہیں، بلکہ آنے والی دنیا کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے جو حق کی جد و جہد کریں، ان کے لیے ایک مثال قائم کرنی ہے۔ آج سے اپنے دن گننا شروع کر دو۔ اللہ جلد تم پر عذاب نازل فرمانا آج کے بعد شروع کر دیں گے، انشاءاللہ، 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 اپنے حبیب پاک کے صدقے میں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، پیران پیر دستگیر شیخ عبدالجیلانی رحمت اللہ علیہ کے صدقے میں، بزرگان دین کے صدقے میں، صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے صدقے میں، اہل بیت کے صدقے میں، پنجتن پاک کے صدقے میں، مولا علی کے صدقے میں، اور کربلا کے معصومین کے صدقے میں، کربلا کے شہیدوں کے صدقے میں، اللہ تمہاری رسی کو کھینچنے والا ہے، انشاءاللہ، انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ اولیاء کرام، بزرگان دین، ان کے صدقے میں میں ان کی حضور دعا کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، دعا فرمائیے اللہ سے کہ اللہ مہاجر، بے کس مہاجر جو پاکستان میں ہیں، ان کی مدد فرمائے، ان کے لیے غیب سے دروازے کھولے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا ساتھیوں، اوورسیز میں رہنے والے ساتھیوں، اگر آپ
شادی شدہ ہیں تو آپ اپنی بیگم کے لیے کھانا کھلاتے ہیں، کپڑے پہناتے ہیں، آپ اپنے بچوں کو کپڑے پہناتے ہیں، آپ اپنے بچوں کو ٹافیاں اور ان کی فرمائشیں پوری کرتے ہیں، آپ تحریک کے ہوتے ہوئے آپ ساتھیوں کو، ان ساتھیوں کو جو شہید کر دیے گئے، جو لاپتہ کر دیے گئے، جو اسیر ہیں، ان کے فاقہ زدہ بچوں کو جو کسی کو کھاتا ہوا دیکھتے ہیں تو عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں، ان کا طرز آپ کو کیوں نہیں آتا؟ ان کا خیال آپ کو کیوں نہیں آتا؟ ایک لمحے کے لیے تصور کر لیجئے، اللہ نہ کرے آپ کے بچے دوسرے کے بچوں کو کھانا کھاتے ہوئے دیکھیں، اور خدا نہ خواستہ ان کے پاس پیسے نہ ہو تو کس طرح کی نظروں سے وہ معصوم بچے کیا جانے، وہ یہی کہیں گے نا، ابو آپ ہم کو بھی لا دیجئے، یہ ہم بھی کھائیں گے۔ ان بیواؤں کا سوچو جن کے سہاگ شہید ہو گئے، لاپتہ ہو گئے، اسیر ہیں، جو بچے والیاں ہیں، بڑے بڑے جوان بچوں والیاں، وہ تو پھر بھی تھوڑا بہت دل پہ پتھر رکھ لیتی ہیں، لیکن جو میری معصوم بیٹیاں جوان بیوہ ہو گئی، وہ تو کہیں مانگنے بھی نہیں جا سکتی کہ ہر نگاہ ان پہ اگر پڑتی بھی ہے تو گندی پڑتی ہے۔ اور ہمارے یہی ایم پی ایس میں سے ایسے بھی ہیں جنہوں نے 14 کی اور میں آگے کچھ نہیں کہہ سکتا، نہیں کہہ سکتا، نہیں کہہ سکتا۔ اے اوورسیز والوں، میں تم سے کتنی بھیک مانگوں، کتنی فریادیں کروں، سوری۔ میں کتنی فریادیں کروں، پتہ نہیں کیوں اللہ میرا یہ امتحان لے رہا۔ اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، پاک پروردگار عالم، اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، یا پھر غیب سے یا اللہ معاف فرما کے میری ایسی کہ مدد کرتے غیب سے کہ میں کسی سے ایک پائی کی التجا نہ کروں۔ کیا سن رہے ہو اوورسیز والوں؟ اوورسیز والوں کیا سن رہے ہو؟
اپنے بچوں کی طرف تو دیکھو 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 ذرا دیکھو کہ کس کس کی فرمائش تم نے پوری نہیں کی. ذرا ہوش میں آتے ہیں تو فرمائشیں کرتے ہیں, امی یہ پکا دیجئے, امی یہ پکا دیجئے, امی یہ آج ہم کھائیں گے, امی آج ہم یہ کھائیں گے. اور ان بچوں سے پوچھو جن کی بیوہ مائیں خالی ہاتھ لیے بیٹھی ہیں اور ان کے بچے کہہ رہے ہیں امی آج یہ پکا دے. چھوٹے چھوٹے بچے, ان کو معلوم نہیں ہوتا نا. اوورسیز والوں, اور میں تم سے کیا اپیل کروں, کس طرح اپیل کروں بتاؤ. تمہارے پیر پکڑوں, تمہارے ہاتھ جوڑوں, کیا کروں بولو. بہرحال تمہاری اوورسیز والوں مرضی ہے, مرضی ہے. کوئی ایک ایسا نہیں ہے جس سے میں نے باتیں کی ہوں, ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو 1 مہینے کا راشن نہ دے سکے. شہیدوں کے گھر میں, بیواؤں کے گھر میں, بے سہارا والدین کے گھر میں دے سکتے ہیں سب. جذبہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ بھی اپنے بچوں سے کہتے ہیں نہیں کچھ نہیں آئے گا. آپ تمہارے بہن بھائی ادھر فاقہ کر رہے ہیں, فاقہ, اور تمہیں آئس کریم کی پڑی ہے, میک ڈونلڈ کی پڑی ہے, برگرز کی پڑی ہے, کینٹکی کی پڑی ہے, تمہیں کینڈیز کی پڑی ہے, تمہیں چپس کی پڑی ہے, تمہیں فرائز کی پڑی ہے. تمہیں چوئنگمز کی پڑی ہے, چاکلیٹس کی پڑی ہے, تمہیں کیکس کی پڑی ہے. وہ پیسہ ہی بھیج دے ان کو, کیونکہ گھر میں کھانا تو ہوتا ہے, کھانا کھا لیں گے. یہ تو اضافی چیزیں ہیں جو آپ ان کو لا کے دیتے. دیجئے, ایک دن دیجئے, دوسرے دن کا پیسہ شہیدوں کے لیے رکھیے. ایک دن کا ان کی خواہش پوری کر کے دوسرے دن کی خواہش کا پیسہ شہید بچوں کے لیے رکھیے. اوورسیز والوں کچھ تو غیرت کرو, کچھ تو غیرت کرو, کچھ تو غیرت کرو, کچھ تو غیرت کرو, کچھ تو ہوش کے ناخون لو. شرم آتی ہے مجھے فریاد کر کر کے کر کر کے کر کر کے کر کر کے, اپیلیں کر کر کے کر کر کے کر کر کے. ہم نے آج میٹنگ کی ہے, آج ہم نے اجلاس کیا ہے, آج ہم نے یہ کی ہے, اس میں طے ہوا ہے. بس وہ اجلاس ہوتا ہے, طے ہوتی ہیں چیزیں, مگر اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا. یہ اگر کمالو اور پی آئی بی کے غدار یہ نوکریوں سے مہاجروں کو نکلوا رہے ہیں تو تم ان کے گھر کا خرچہ سنبھالو.
کا خرچہ سنبھالو. اگر مرضی ہے تمہاری اوورسیز والو، وہ کون سے الفاظ ہیں میں کیا کہوں تم کو. ایم کیو ایم کے نام پہ جنہوں نے اسائلم نہیں لی ان سے بھی اپیل ہے، لیکن جنہوں نے ایم کیو ایم کے نام پہ اسائلم لی ہے، خدا رہا اس ایم کیو ایم کے نام پہ حاصل کی جانے والی اسائلم اور اس سے حاصل ہونے والی نیشنلٹی اور اس سے حاصل ہونے والی جاب، اس کا کچھ صدقہ دے دو. رمضان آ رہے ہیں، زکوٰۃ فطرہ ضروری ہے کہ ایک جگہ جمع کرا. یہ جمع کرانے کے چکر میں عید بھی نکل جائے گی، بقرعید بھی نکل جائے گی، تمہارا پیسہ نہیں پہنچے گا. پھر بعد میں تحقیق کرتے رہنا، فلاں مکان کھا گیا، فلاں پیسہ کھا گیا، فلاں یہ کر گیا، فلاں یہ کر گیا. چلے ٹھیک ہے، میں پاکستان سے مخاطب ہوں. پاکستان میں رہنے والوں، کراچی، حیدرآباد، میر پور خاص، سندھ، سکھر، شکارپور، جو محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، چھوٹا موٹا ریڑھی کا، مزدوری کا کاروبار کرتے ہیں یا درمیانہ درجے کا کاروبار کرتے ہیں، ارے تم لوگ آؤ، دیکھو ڈھونڈنے سے خدا بھی مل جاتا ہے. کوشش کرو کراچی میں آ کے، سچے لوگ ایسے کہیں نہ کہیں مل جائیں گے جو تمہیں کسی ایک کا پتہ بتا دیں گے کہ یہ شہید، یہ اسیر، یہ لاپتہ لوگوں کی فیملی ہے. تم لوگ ہی پاکستان میں رہنے والوں اگر نہیں کر رہے اوورسیز کے لوگ تو تم لوگ ہی کر لو. تھوڑا تھوڑا سا بچاؤ، روز کے خرچے میں تھوڑا سا بچاؤ. تم لوگ مدد کرو شہیدوں کی. عید آ رہی ہے. میں جب تک تھا تو عید پہ کپڑے لتے جتنے بھی جان ماری چیزیں ہوتی تھی میں کرتا تھا. اس میں بھی چوری کرنے والے چوری کرتے ہوں گے، لیکن پھر بھی دنیا دیکھتی تھی. بہانہ شہداء کی فیملیز کا بہانہ بنا ہوا تھا، اسیروں کی فیملی کا بہانہ بنا ہوا تھا، لاپتہ ساتھیوں کی فیملیوں کا، سب کا نہیں، جو مستحق تھے ان کا بہانہ بنا ہوا تھا. اس کے علاوہ غیر مہاجروں کا جو مستحق تھے ان کا بہانہ بنا ہوا تھا. میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ صرف مہاجروں کی مدد کرو. جو مظلوم ملا میں نے سب کی مدد کی. بس پاکستان کے لوگوں تم ہی لوگ کرو کچھ اپنا پیٹ کاٹ کے. اے پاکستان کی ماؤں بہنوں بیٹیوں اسٹوڈنٹ تھوڑا سا بچا لو پلیز. اسکول میں پیٹیز سموسے یا اور چیزیں مت کھاؤ پلیز. وہ پیسہ کھاؤ ضرور، 15 دن کھاؤ، 15 دن کے پیسے دے دو کسی شہید کے گھر میں.
کسی لاپتہ ساتھی کے مستحق گھر میں، کسی اسیر کے گھر میں. اور جو اہل ثروت ہے وہ دیں گے پیسہ تو وہ پکڑے جائیں گے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہزاروں کام آپ چھپ کے بھی تو کرتے ہیں نا، اس طرح بھی تو کرتے ہیں نا. جو اللہ دیکھتا ہے اور آپ کرتے ہیں، صرف اس طرح بھی کر لیجیے آپ. باقی یہ آپ یاد رکھیں، جن جن ماں بہنوں، بیٹیوں، ساتھیوں کو ایم این ایز، ایم پی ایز اور یو سی چیئرمین ہو یا کوئی خان ہو، جس بدماش کے بچے نے، چاہے وہ پہلوان ہو، چاہے جوڈو کراٹے کا ماہر ہو، چاہے وہ باکسر ہو، باکسرز ہوں، جوڈو کراٹے کے ماہرین ہو، کشتی کے ماہرین ہو، طاقت کا ڈنکا بجتا ہو، انشاءاللہ تمہارا الطاف حسین بہت بڑی بڑی پاکستان کی طاقتوں سے 38 سال سے لڑتا چلا آیا ہے. میں بڑا بول نہیں بولتا، لیکن اللہ میری مدد کرے گا اور تمہاری ساری طاقت جو ہے وہ چوٹیوں کی طرح مسل دی جائے گی پوری دنیا کے سامنے، قانون کے مطابق، آئین کے مطابق، قانون کے مطابق، آئین کے مطابق. میں نہیں چھوڑوں گا، نہ میرا رب چھوڑے گا، انشاءاللہ انشاءاللہ. تو پاکستان میں رہنے والی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، میں نہیں کہہ رہا کوئی چیز بیچ کے کرنا، نہ 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 نہ، ایک پائی کی چیز نہیں بیچنا. صرف جو اضافی یہ ہو سکتا ہے، اگر 2 روٹیاں کھاتے ہو تو آدھی آدھی روٹی بچا لو. اتنا تو کر سکتے ہو نا، مرو گے تو نہیں نا کہ اگر 2 روٹی نہیں کھاؤ گے تو مر جاؤ گے، 1.5 کھاؤ گے تو مر جاؤ گے. آدھی آدھی روٹی کا پیسہ بچا کے وہ ان یتیم بچوں کو ان گھروں میں خود ہی خدمت کرو، خود ہی کرو، خود ہی کرو، خود ہی کرو، خود ہی کرو. اللہ تمہارے کاروبار میں، تم پر دین میں اور دنیا میں، آخرت میں تمہیں اس کا صلہ دے گا، اس کا صلہ دے گا، اس کا صلہ دے گا. پلیز پلیز مدد کرو، پلیز مدد کرو. باقی رہا ان کتوں سے، غداروں سے آمنا سامنا کرنا. اول تو یہ بھاگ جائیں گے، یہ بھاگ جائیں گے تو کوئی تو اور ہوگا نا ان کا. جیسے ہمارے جن کے ماں باپ چھین لیے گئے، اور رینجرز والے، فوج والے، تم لوگ بہت طاقت میں ہو. آج تم پر وہ عذاب آنے والا ہے، وہ عذاب آنے والا ہے، وہ عذاب آنے والا ہے کہ تمہاری نسلیں تک پائی پائی کو ترسیں گی. انشاءاللہ انشاءاللہ. ظالم صفاق درندے تم مار رہے ہو ان کو، غدار کہہ کے، ملک دشمن کہہ کے. آج ایک اور ساتھی، وقار نامی ساتھی، ان کی لاش ملی ہے. اللہ ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. جن ظالموں نے انہیں شہید کیا ہے، اللہ انہیں برباد کرے، تباہ کرے. لیکن زمینی خدا ہمیشہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ ہمیشہ ہی خدا رہے گا.
یہی سمجھ سمجھ کے ہزاروں خدا خالی ہاتھ لے کے زمین بوس ہو گئے، زمین میں چلے گئے، غرق ہو گئے، مٹ گئے۔ تم ظالموں، رینجرز والوں، فوج والوں، تم بھی مٹ جاؤ گے، تم بھی مٹ جاؤ گے۔ مہاجروں پر ظلم بند کر کے معافی مانگو، ان کے گناہوں کا ازالہ کرو تو شاید اللہ رحم کر دے، ورنہ پاکستان کی تباہی کا وقت آ گیا ہے۔ اس دنیا سے پاکستان، دنیا کے نقشے سے پاکستان مٹ جائے گا۔ جب نقشے سے پاکستان مٹ جائے گا اور تمہاری فوج بھی مٹ جائے گی، اور پھر جتنے بھوکے پاکستان کے غریب ہیں سب تمہارے گھروں پہ حملہ آور ہوں گے، اور تمہاری پرتعیش زندگی کی ہر چیز اٹھا کے لے جائیں گے۔ اوورسیز والوں کچھ غیرت آئی؟ نہیں آئی؟ چلو نہیں آئی تو نہیں آئی، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ آج تک کسی اوورسیز والے نے، جو پیغامات آتے ہیں صرف کراچی، حیدرآباد، سکر، نواب شاہ، ملتان، ٹنڈو یار، پتہ نہیں کہاں کہاں سے آتے ہیں، آج تک نہ آسٹریلیا سے کوئی میسج آیا، نہ امریکہ سے کوئی میسج آیا، کوئی میسج نہیں بھیجتا کہ ہمدردی کے دو بول بھی کوئی بولتے، کہ شاید کچھ ساتھیوں کو جو رات دن کام کر رہے ہیں ان کو ہمت ملے، ان کو حوصلہ ملے اور بھائی کی ہمت بڑھے۔ جو دو لفظ نہیں یہاں لکھوا سکتا سچائی کے ساتھ میسجز سن کے، وہ پیسے کیا دے گا؟ بہرحال نہ دے پیسے، میں آپ کے لیے بد دعا تو نہیں کروں گا، مرضی آپ کی۔ اللہ آپ کا دیکھنے والا ہے، انصاف کرنے والا ہے۔ پاکستان کے ساتھیوں تم خود ہی مدد کرو اب، ٹھیک ہے؟ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ شہیدوں، لاپتہ ساتھیوں، اسیر ساتھیوں کے لاواحقین، گھر والوں، اہل خانہ، ان سب کی کفالت کا انتظام کرے، اسیروں کو جلد رہائی دے، لاپتہ ساتھیوں کی بازیابی کا بندوبست کرے، اسیر ساتھیوں کو رہا کرے، شہیدوں کو اے اللہ اپنی جوار رحمت میں جگہ دے، اور اے اللہ تو نے تو ہر کسی کو رزق دینے کا وعدہ کیا ہے، میرے شہید ہو جانے والے بچوں کی کفالت کا انتظام کر دے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ جیے مہاجر، جیے مہاجر، جیے مہاجر، خدا حافظ۔